کہ تم نے کیا کیا فرحاد؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اسے اس جگہ اس طرح بے جان پڑے ہوئے۔ اسے نہیں یاد ہے ان 2 دنوں میں وہ ایک پل کے لیے بھی اس کے پاس سے ہٹی ہو۔ اس لڑکی کے تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ ایک بار بھی نہیں سوچا میرے لیے؟ ہمارے پاس ایک دوسرے کے علاوہ ہے ہی کون؟ اپنا ماتھا اس کے ہاتھ کی پشت پر ٹکایا تھا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر کون رہتا؟ کون رہتا میرا اپنا فرحاد؟ کیا وہ لڑکی مجھ سے زیادہ اہم ہے؟ آخر ہے کون وہ لڑکی جس کے لیے تم نے یہ سب کیا؟ کون ہے وہ عمل؟ کون ہے وہ؟ اس کے آنسو فرحاد کے ہاتھوں کو گیلا کر چکے تھے۔ وہ جانے گی اس کے آنسو کا اثر تھا یا پھر اس کے سوالات کا کہ اچانک اس کے ہاتھوں نے حرکت کی تھی۔ فرحاد اس نے چونکا سر اٹھایا۔ فرحاد کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلتی۔ شکر تمہیں ہوش آیا فرحاد، مجھے سن رہے ہو تم؟ وہ اب اس پر جھکی کہہ رہی تھی عمل، اور یہ پہلا لفظ تھا جو فرحاد نے ادا کیا تھا، مایا۔ فرحاد مایا ہوں میں؟ اسے لگا شاید وہ اسے پہچان نہیں سکا، لیکن وہ عمل کو کیوں پہچاننا چاہتا تھا؟ کیوں بچایا مجھے تم نے مایا؟ مرنا چاہتا ہوں میں، نہیں جی سکتا، اب مجھے مرنے دو۔ آنسو کا ایک قطرہ فرحاد کی دائیں آنکھ سے نکل کر تکیے پر جذب ہوا تھا۔ مرنا چاہتا ہوں؟ اس لڑکی کے لیے مرنا چاہتے؟ اور میں کیا کروں گی فرحاد؟ تمہارے علاوہ اور ہے ہی کون میرا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو اسے فرحاد پر افسوس و غصہ دونوں ایک ساتھ آ رہا تھا۔ اس کا بھی تو کوئی نہیں بچا، میں نے اس کا کوئی نہیں چھوڑا مایا، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، میں اسے نہیں جی سکتا۔ اس کا لہجہ اس کا درد ظاہر کر رہا تو اس کے اس درد پر مایا کو حیرت ہوئی تھی۔ آج تمہیں اس کی اتنی پرواہ کیوں ہو رہی ہے فرحاد؟ تم تو اسے مارنا چاہتے تھے نا؟ تم مار دو اسے اور آزاد ہو جاؤ اس عذاب سے۔ وہ شاید خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، یا شاید وہ جان کر سب کہہ رہی تھی۔ اپنے بھائی کو اس سال میں دیکھ آج وہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ مصطفیٰ، عمل اور انصاف سب کو اپنی محبت کو کیسے مار سکتا ہے مایا، کیسے؟ اور فرحاد کے الفاظ نے ایک بار پھر اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتے رہا کہ محبت اور فرحاد، وہ بھی عمل سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس سے محبت کب ہوئی فرحاد؟ ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا، اسی پل جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے اسے کھڑا دیکھا، وہ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی۔ وہ مسکرایا تھا ایسے جیسے ایک بار پھر وہ منظر اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہو، اور میں نے اس سے بیٹھنے دیا۔ وہ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا تھا وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے۔ میں تو پوری زندگی سے ساتھ رہنا چاہتا تھا مایا، مگر دیکھو کیا ہوا میرے ساتھ۔ وہ آگے بھی کہہ رہا تھا اور مایا آگے بھی سن رہی تھی، حیرانگی سے، بے یقینی سے۔ کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ واجد نے مصطفیٰ سے پوچھا تھا۔ وہ جانے کب سے سوچ کے کسی اور جہاں میں گم تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا کہ جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے واجد، کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے، دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اسے جب سے فرحاد کے بارے میں معلوم ہوا تھا تب سے اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ یہ ایسا نہیں تھا جیسا اس سب نے پلان کیا تھا۔ انہیں تو لگا کہ فرحاد عمل کو دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا اور وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، مگر فرحاد کے ایسے ری ایکشن کی تو کسی نے بھی امید نہیں کی تھی۔ لیکن یہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ عمل سے محبت کرتا ہے، مگر اب کیا؟ کہ اب وہ اس محبت میں عمل کی مدد کرے گا یا پھر وہ عمل کے لیے زیادہ خطرناک بن جائے گا؟ جو بھی تھا، دونوں صورتوں میں حالات بگڑنے والے تھے۔ ہم سب شروع سے جانتے تھے مصطفیٰ کہ ان سب میں کبھی بھی کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ ہم مگر عمل کے لیے مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے واجد، اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ وہ واقعی عمل کے لیے بہت پریشان تھا۔ عمل کی سیکیورٹی کا انتظام ہم بہت پہلے کر چکے ہیں مصطفیٰ، اسے ہمارے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ امید ہے ایسا ہی ہو۔ اس نے گہری سانس لیتی، یقین تو وہ کرنا چاہتا تھا، مگر جانے کیوں دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، جانے کیوں وہ بے چین تھا، بے حد بے چین۔ اور یہ بے چینی بے سبب نہیں تھی، ایک عمل کی خاموشی سے تھی۔ جب سے فرحاد کی حالت کا معلوم ہوا تو وہ جاننے کی بالکل خاموش ہو گئی تھی، اور یہی خاموشی تو معاشرے کو پریشان کر رہی تھی۔ ایک ہی سوال تھا جو پچھلے 2 دن سے اسے بے چین کر رہا تھا، مگر اب اور نہیں۔ وہ اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ عمل کہاں؟ اس نے کچن میں موجود ملازمہ سے پوچھا تھا۔ جی صاحب، وہ باہر لان میں ہیں۔ ملازمہ کا جواب سنتے ہی وہ لان کی جانب آیا تھا۔ انہیں دیکھا وہ لان میں لگے جھولے پر بیٹھی تھی، نظریں آسمان پر تھی، مگر جانتا تھا کہ صرف نظریں آسمان پر ہے، جبکہ خود عمل تو کہیں اور تھی۔ مگر کہاں؟ اسی سوچ کے ساتھ وہ تیزی سے عمل کی جانب بڑھا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ معاشرے کی آواز اسے سوچوں کی دنیا سے باہر لائی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کی شان ایک اداس مسکراہٹ، اس نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔
میں انصاف لینے چلی تھی، ماں سے اپنے ماں باپ کے قاتل کو سزا دلوانے چلی تھی، تم سب کے ساتھ میری جان کو خطرے میں ڈال کے میں انصاف کے راستے پر چلی تھی۔ جانتے میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، میں سوچتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، اللہ نے مجھ سے ان دونوں کو کیوں چھین لیا، مجھے اس دنیا میں گلا کیوں کر دیا۔ مگر پھر مجھے مصطفیٰ ملا، ایک بہت مخلص دوست، جس نے مجھے حوصلہ دیا آگے بڑھنے کا، جس نے میرے زخموں پر مرہم لگا۔ لیکن میں پھر بھی سوچتی تھی کہ یہ زندگی میری کسی کام کا نہیں، کیوں زندہ ہوں میں؟ جب میرے ماں باپ نہیں رہے تو وہ دکھی تھی اور اپنے پاس بیٹھے نادشاہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا بہت غور سے۔ تم میرے سامنے مجھے بہت تنگ کرنے کے بعد ماں سے تم میرے سامنے آئے گے، تم نے مجھے مقصد دیا، تم نے کہا کہ تم مجھے انصاف دلواؤ گے، تم نے کہا تم میرے لیے انصاف کے لیے اپنے ہی بابا کے خلاف ہو جاؤ گے، تم نے مجھے میری اس زندگی کا مقصد دیا ماں سے، تم نے مجھے احساس دلا کہ میری یہ زندگی میرے ماں باپ کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے ہے، اور میں تمہارے ساتھ چل بڑھی، تمہارے ساتھ اس حویلی میں آ گئی، تمہارے ساتھ میں نے سامنے کیا اپنے ماں باپ کے قاتل فرحات کا، شہزاد کا، مگر وہ دکھی تھی، مگر آج دیکھو میرے ماں باپ کو قتل کرنے والے میری محبت میں گرفتار بیٹھا ہے، آج میرے ماں باپ کے قتل کا ضمیر جاگ اٹھا، اور یہ کیسا پرشدت دھچکا تھا اس کے لیے کہ اتنا جنونی ہو گیا، مجھے مارنے کا ارادہ کرنے والے وہ شخص ساتھ میرے سامنے آ جانے کے ڈر سے خود کو مار چکا ہے۔ آج اس کی حالت پر کتنا ترس آتا ہے نا، اور جانتے ہو فرحات کی محبت میرے سامنے کیا لائی ہے، وہ اب دوبارہ آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی، کیا اللہ آج میرے سامنے خدا آ گیا ہے نال، آج مجھے احساس ہوا کہ اس سفر میرے ساتھ اللہ سب سے پہلے تھا، اللہ سب سے پہلے ہے، ہم نے جو کچھ بھی کیا مل کر کیا، سوچ سمجھ کر کیا، ہر خطرہ مول کر کیا، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر کیا، مگر وہ اللہ، وہ مسکرائی تھی ایک سچی مسکراہٹ، مگر وہ اللہ کتنی خاموشی سے سب کر گیا، کتنی خاموشی سے اس نے میرے لیے انصاف کا راستہ کھولیا، کتنی خاموشی سے مجھے احساس بھی دلائے بنا اس نے میرے ماں باپ کے قاتل کو کیسی بہترین سزا دی نال، اس کے دل میں محبت ڈالی اور پھر اس کا ضمیر جھنجھوڑ دیا، کتنی بہترین سزا دی، بے شک وہ بہتر انصاف کرنے والے۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی تھی، ایک پرسکون سانس جو نہ جانے کتنے عرصے بعد اسے نصیب ہوئی تھی۔ تم نے میرا نام لیا، عمل کچھ دیر بعد کی خاموشی کے بعد نال نے کہا، اور عمل نے چونکہ اس کی جانب دیکھا تھا، نہ سمجھی سے، بے شک وہ دلوں میں محبت کا بیج بونے والے بہت خاموشی سے ہو، پھر یہ بیج پھوٹ کر اپنی جڑیں پھیلاتا ہے، ہار کدورت کو مٹا دیتا ہے، اور انسان کو جب تک اس کا احساس ہوتا ہے وہ ایک مضبوط درخت بن چکا ہوتا ہے، ایک ایسا درخت جس کی جڑ کو اکھاڑنے کی کوشش بھی کرے تو دل تڑپ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، مگر یہ درخت پھر بھی قائم رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے بھی رکا تھا۔ عمل نے محسوس کیا وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر شاید مناسب الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا، ایک ایسا ہی ایک بیج اس رات اس نے میرے دل میں بھی بو دیا تھا عمل، اور جب مجھے اس کا احساس ہوا تو یہ ایک مضبوط درخت بن چکا تھا، اس درخت کی جڑیں میرے دل میں پھیل چکی ہیں، میں چاہ کر بھی اسے اکھاڑ کر پھینک نہیں سکتا، ایسی سوچ بھی مجھے تڑپا دیتی ہے۔ عمل نال نے اسے پکارا تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے عمل کو محسوس ہوا جیسے سینے میں کوئی چیز بہت زور سے دھڑک رہی ہو، جیسے کوئی چیز باہر نکلنے کے لیے بے چین، مگر وہ خود کو کمپوز کیے بیٹھی تھی اسے مزید سننے کے لیے۔ دل پر لگا ہوا محبت کا درخت پنجالا ہوتا ہے، اسے جب تک اپنے محبوب کی محبت کی چیٹ نہیں ملتی یہ کھلتا نہیں ہے، جہاں پت جڑ رہتی ہے، اور جس دن محبوب کی محبت کی پہلی چینٹ اس پر پڑتی ہے اسی دن یہ پت جڑ رک جاتی ہے، محبت برسی ہے تو درخت کھل اٹھتا ہے، یہ پھل دیتا ہے، ہر طرف بس بحال ہوتی ہے۔ مسکرایا تھا ایک اداس مسکراہٹ، عمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کچھ دکھ، ایک اداسی، ایک کمی، مگر کیوں وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ اور اچانک وہ کھڑا ہوا تو اس نے منہ موڑ کا، عمل کو لگا جیسے زندگی نے منہ موڑ لیا اور دل اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ میرا دل بنجر ہے، عمل میں محبت کی اس چھینٹ کا منتظر ہوں، میں بہار کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، وہ اللہ جس نے فرحات کے دل میں یہ درخت لگایا اور اسے جھنجھوڑ دیا، میں اس تڑپ کو محسوس کرنے سے ڈرتا ہوں۔ عمل کیا تم نہیں ڈرتی؟ ایک سوال ہوا تھا، ایسا سوال جو عمل کو حیران کر گیا تھا، کیا اس خدا نے اسی خاموشی سے تمہارے دل میں یہ بیج نہیں بویا عمل؟ کیا میرا انتظار لاحاصل ہے؟ اور یہ وہ سوال تھے جنہوں نے عمل کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ کیا پوچھ رہا اسے، اور یہ کیسی بے چینی ہونے لگی تھی اسے، یہ کیسے سوال تھے جو اس کے دل و دماغ کو متاثر کر رہے تھے، یہ کیسے سوال تھے جنہوں نے اس دھڑکن کو مزید تیز کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ وہاں سے جا چکا تھا، اسے محسوس ہوا جیسے اچانک کوئی مضبوط حصار ٹوٹا ہو، اچانک حساب بحالی ہو گیا ہو، ہر چیز اچانک کی بے معنی ہو گئی ہو، اپنے اس سالبان میں گم عمل اپنے دل کے احساسات میں الجھی، عمل یہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ کوئی جسمانی وجود ایک کونے میں چھپا سب سن چکا تا، وہ ہسپتال سے باہر نکلی تھی،
ماتھے پر باریک غصے سے لال آنکھیں لیے ایک ارادہ لیے ایک سوچ لی اپنی گاڑی میں آ کر اس نے اپنا لفافہ نکالا تھا۔ یہ وہی لفافہ تھا جو رمشا کے ذریعے اس نے منگوایا تھا۔ یہ لفافہ کھول کر اس نے ایک بار پھر وہ لیٹر پڑھا اور ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ تم نے میرے بھائی کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر اپنا انتقام لیا مگر یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ کام جو فرحاد نے تمہاری محبت میں ادھورا چھوڑ دیا اسے میں پورا کروں گی۔ میں اپنے بھائی کو سزا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ وہ اسی کے ساتھ اس نے اپنی گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اب ہسپتال کے اندر اس کمرے میں آؤ جہاں فرحاد پٹری میں جگہ بیٹھ پر آدھا بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب کی کرسی پر احمد بیٹھا بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھے۔ اب تم کیا کرو گے؟ سوال احمد کی جانب سے ہوا تھا۔ میں یہ موقع نہیں گنواؤں گا، پرسوچ انداز میں کہا تھا احمد نے دیکھا اس کی نظر کھڑکی سے باہر آسمان کی جانب سے، جیسے وہ کچھ تلاش کر رہا ہو، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ کیسا موقع؟ دوبارہ زندگی ملنے کا موقع، میں اسے استعمال کروں گا احمد، وہ جیسے ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ اور کس کے لیے استعمال کرو گے تم اسے؟ احمد کو اس کی ذہنی حالت پر کچھ شک ہوا تھا۔ ضمیر سے آزادی کے لیے فرحاد کا جواب اسے سب سمجھا چکا تھا۔ آر یو شور؟ 100%۔ اب جاؤ۔ نظر دوبارہ کھڑکی کی جانب کی تھی۔ کہاں؟ نائل شاہ کے پاس۔ اس کو مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس بار اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ مضبوطی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ جب سے امل اور نائل کی باتیں سنی تھی حقیقت ایک آئینے کی طرح اس کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ جب سے یہ حقیقت ظاہر ہوئی تھی اسے لگا کہ جیسے اب منزل حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اب ذہن میں دو باتیں چلتی، ایک یہ کہ کیا اسے شہزاد کو سب بتا دینا چاہیے، اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس سے نائل یہاں سے مزید دور چلا جائے گا، لیکن وہ تو صرف عمل کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ نائل اسے یہی اس حویلی میں ہی چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر وہ شہزاد کو کچھ نہیں بتاتی تو پھر وہ عمل کو کیسے اپنے راستے سے ہٹا سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ نائل کھڑا ہے، اب دونوں کے درمیان موجود ہے فرحاد ایک واحد راستہ ہے اس کے پاس، مگر اس کی موجودہ حالت بتا رہی تھی کہ وہ شاید عمل کے خلاف کچھ نہ کرے۔ کچھ سوچو زویا، کچھ سوچو، کچھ ایسا کہ سامنے مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ کمرے میں چکر لگا رہی تھی، اچانک اس کے موبائل کی میسیج ٹیون بجی۔ انہیں تو کوئی انجان نمبر تھا۔ اگر نائل شاہ واپس چاہیے تو اس ایڈریس پر آدھے گھنٹے میں آ جاؤ، تمہارے محسن۔ میری محسن؟ اب یہ کون ہے؟ دماغ ایک نئی سوچ پر چل چکا تھا مگر جواب کوئی نہیں تھا۔ نائل شاہ کو ہر قیمت پر چاہیے، دیکھتے ہیں، کہتے ساتھ موبائل اپنے بیگ میں ڈال کر وہ بیگ اٹھاتے باہر کی جانب گئی تھی اپنے محسن سے ملنے۔ وہ اس وقت اپنی اس چھوٹی سی اسٹڈی میں بیٹھا تھا جو اس کے کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ تھی۔ آج اس نے اپنے دل کی بات عمل سے کہہ دی تھی۔ آج اس نے اظہار کر دیا تھا۔ جب سے فرحاد کی محبت عمل پر ظاہر ہوتی وہ انسیکیور محسوس کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ عمل فرحاد کی محبت کے آگے نرم نہ پڑ جائے، کہیں فرحاد کی محبت کی شدت عمل تک پہنچ کر اسے سے دور نہ کر دے۔ عمل اس کے بارے میں کیا سوچے گی وہ نہیں جانتا، مگر وہ اتنا ضرور جانتا کہ عمل کے سوا وہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتا۔ عمل کی خاموشی نے اسے مزید بے چین کر دیا تھا۔ بہت سے سوالات جو اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے ان کے جواب صرف اور صرف عمل کے پاس تھے، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھ سکتا، مگر وہ اپنے اندر اتنی ہمت انہیں پیدا کر لی تھی کہ وہ عمل تک اپنے جذبات پہنچا سکتا، تو آج اس نے یہ کر دیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ شاید اب اس کی بے چینی کچھ کم ہو جائے، مگر نہیں، اب وہ مزید بے چین ہو چکا تھا۔ اب ایک نئی پریشانی سے لاحق ہو چکی تھی، عمل کے جواب کی پریشانی۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو اگر وہ اس سے دور ہو گئے تو، اور یہ سوچ ہی اسے ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ موبائل پر بجنے والی رنگ ٹون اسے سوچوں کی دنیا سے باہر لائی تھی۔ ہیلو نائل شاہ بات کرے، ایک انجانی آواز تھی۔ یس ہو آر یو؟ سنجیدگی سے پوچھا تھا احمد، فرحاد کا قریبی دوست، اور اس کے جواب پر وہ چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ تم کیوں کال کیا؟ اسے نہ جانے کیوں غصہ آنے لگا تھا۔ آپ کو بتانے کے لیے کہ کل شام اس ایڈریس پر وہ آپ کا انتظار کرے گا، اور اسی کے ساتھ کال کٹ کر دی گئی تھی۔ جبکہ نائل اپنی جگہ حیران رہ گیا تھا۔ اب یہ شخص اس سے کیا چاہتا تھا، اور یہاں سے کچھ دور ایک ریسٹوران میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھی۔ کون ہو تم؟ ویٹر کے جانے کے بعد زویا نے سامنے بیٹھی اس لڑکی سے پوچھا تھا۔ سمجھو کہ تمہاری منزل کا راستہ مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور تم میری منزل کیسے جانتی ہو؟ کیونکہ میں مایا ہوں اور مایا سب جانتی ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے کافی کا کپ اٹھا تھا۔ مایا فرحاد کی بہن، اس بار مسکرانے کی باری زویا کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اور اس بار حیران ہونے کی باری مایا کی تھی، کیونکہ میں زویا شاہ ہوں اور شاہ سب جانتے ہیں۔ مسکرا کر کافی کا کپ اٹھایا تو تمہیں سب معلوم ہو چکا ہے؟ ہاں، آج ہی آشکار ہوا سب مجھ پر گرد، تو پھر کام کی بات کرتے ہیں۔ اور اب اس کی جانب میں چکی عمل کو راستے سے ہٹا کر نائل کو حاصل کرنا چاہتی ہو نا تم؟ دھیمی آواز میں پوچھا تھا، اور اب زویا بھی اس کی جانب میں چکی تھی۔
عمل کو راستے سے ہٹا کر اپنے بھائی کو شہزاد شاہ سے بچانا چاہتی ہو نا تم، لیکن نائل شاہ سے کیسے بچاؤ گی؟ نائل شاہ سے اس سے شہزاد شاہ بچا کر جب عمل ہی نہیں رہے گی تو نائل شاہ انصاف کس کو دلوائے گا؟ اور مائع کا جواب ایک معنی سے مسکراہٹ زویا کے ہونٹوں پر آتی۔ ویل ڈن، تو پھر بتاؤ ارادے کیا ہے؟ اور اس سوال پر اپنی چمکتی مسکراتی آنکھوں کے ساتھ اب مائع کچھ کہہ رہی تھی، کچھ ایسا جو زویا کو یقیناً بہت پسند آ رہا تھا، مگر ویسا تھا کیا؟ یہ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی اور نظر سامنے رکھے صوفے پر پڑی تھی۔ 3 دن، آج 3 دن ہو گئے تھے اور وہ حویلی سے غائب تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر 3 دن پرانا میسج پڑھا۔ آخری قدم اٹھانے کا وقت آ گیا، میرے اشارے کا انتظار کرو بس۔ اور وہ غائب۔ اف ماسٹر، تم نے میرا سکون تباہ کر دیا۔ ایسے بھی کوئی غائب ہوتا ہے؟ اسے اب چڑ ہونے لگی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ ڈریسنگ روم کی جانب ہی گئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، کیا میں آ سکتی ہوں؟ دروازے سے زویا نے اندر جھانکا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ لی اور اندر آئی تھی۔ تم آ چکی ہو آلریڈی؟ اسے اب بھی زویا کے بدلے انداز پر حیرت ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے لیے اتنی اچھی ہو گئی تھی۔ اب ظاہر اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہی تھی، مگر عمل اب تک وہ بات جان نہیں پائی تھی۔ ہاں، تم آج پھر لیٹ اٹھی ہو۔ سب بریک فاسٹ کر چکے، مگر میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میرا انتظار کیوں؟ بس میرا دل چاہ رہا تھا تمہارے ساتھ ناشتہ کرنے کا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں اچھے دوست بن جائیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ واٹ اے کلیور گرل، وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ آف کورس، تم جاؤ، میں شاور لے کر آئی۔ جلدی آنے سے کہہ کر وہ کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ عمل اپنا سار ہلاتی واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ عمل کچھ دیر بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر زویا کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ویسے نائل اور تم پہلی بار کہاں ملے؟ زویا نے کہا تھا۔ ملی نہیں تھی، بس یہ سمجھو کہ میں کھینچ کر لے آئی، اسے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ذہن میں ان کی پہلی ملاقات والی رات ظاہر ہوئی تھی۔ کیسے اس نے سارے کیمرے ہٹا کر اسے مجبور کر دیا تھا آنے پر۔ اسی یاد کے ساتھ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ لگتا ہے بہت خوبصورت ملاقات تھی، اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خوبصورت نہیں، مگر بہت دلچسپ سی گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کافی کا کپ اٹھایا تھا، جبکہ زویا نے جھوٹی مسکراہٹ میں اپنا حسد چھپا دیا تھا۔ جبکہ یہاں سے بہت دور مصباح کے اس فلیٹ میں آؤ تو لاؤنج کے صوفے پر 4 لوگ بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ اور واجد ماسٹر ان تینوں کے سامنے فرحاد، جس کے سر، پاؤں اور بازو میں اب بھی پٹیاں لگی تھی۔ تم سمجھ کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ماسٹر کے سوال پر سب کی نظر فرحاد کی جانب اٹھی تھی۔ سب سمجھ چکا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا پرجکین انداز وہاں موجود ہر انسان کو مطمئن کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم جا سکتے ہو۔ ماسٹر کھڑے ہوئے تھے، اسی کے ساتھ وہ سب بھی۔ ہمیں یہ سب بہت احتیاط سے کرنا ہوگا فرحاد، اور اس سے بھی زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے تمہیں مصباح۔ ماسٹر نے دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا تھا۔ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دوں گا ماسٹر، پھر چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اٹل لہجہ تھا، تمہاری جان بہت قیمتی ہے بھائی، اور میں تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ یہ واجد کے الفاظ تھے جس پر وہاں موجود ہر شخص مسکرایا تھا۔ تم نے بہت بہادری دکھائی فرحاد، مجھے امید ہے کہ آگے بھی تم مضبوط ہوگے۔ ماسٹر نے اپنا ہاتھ فرحاد کی جانب بڑھایا تھا، جس نے مصباح واجد کے منہ کھول دیے تھے۔ ماسٹر کو تو اس کے ہاتھ نہیں توڑنے چاہیے۔ مصباح نے واجد کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ ماسٹر ہے، جانتے کہ اگر انہوں نے اس کے ہاتھ توڑ دیے تو شہزاد شاہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی کیسے لگے گی؟ واجد نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ لیکن پریشان مت ہو، شہزاد شاہ کو ہتھکڑی لگ جانے کے بعد وہ سب سے پہلا کام اس کا ہاتھ توڑنے کا ہی کریں گے۔ ہر واجد کے بعد مصباح کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ آخر چاہتا تو مصباح بھی یہی تھا، میری جنگ میری ضمیر سے ہے نائل شاہ، اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گا بنا ڈر۔ اسی کے ساتھ فرحاد نے ماسٹر کا ہاتھ تھاما تھا۔ گڈوس کے ساتھ فرحاد وہاں سے جا چکے تھے، جب ماسٹر اب مصباح کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے مصباح، وہ وہاں کے لیے ہے۔ اپنی جان کو اس نے صرف ہمارے کہنے پر ہاتھ میں ڈالا ہے۔ ماسٹر نے اسے ایک اور بار سمجھانا ضروری سمجھا تھا۔ ایسی کوئی گڑبڑ ہونے نہیں دوں گا جو اس کے لیے خطرہ ہے، حتمی انداز میں کہا تھا۔ آمین۔ اسی کے ساتھ مصباح بھی وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ ماسٹر کا رخ اب واجد کی جانب تھا۔ رات تک نیوز لیک ہو جانی چاہیے، اور اس کے بعد مصباح کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے واجد۔ مجھے اس پر بالکل بھی شک نہیں ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام مکمل کرے گا، لیکن مجھے اس کی جان کی پرواہ ہے، اور اس لیے تم اس کی حفاظت کرو گے۔ آپ فکر مت کریں ماسٹر، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ گڈ، جاؤ تم بھی۔ اور واجد کے جانے کے بعد ماسٹر نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اٹس یور ٹرن۔ جیب سے موبائل نکال کر عمل کا نمبر ڈائل کیا تھا، جبکہ دوسری جانب اپنے کمرے میں بیٹھی عمل نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ 3 دن سے اسی کے انتظار میں تو تھی وہ۔ ہیلو بے چینی سے
عمل کی آواز پر ماسٹر کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آتی، لگتا ہے میری کال کا بے چینی سے انتظار تھا کسی کو۔ کچھ فہمی ہے تمہاری ماسٹر صاحب، انکار ہوا تھا حقیقت سے، اور کتنا نظریں چراؤ گے، عمل کبھی نہ کبھی تو سامنا کرنا ہی ہے تم نے۔ حقیقت ہی تو دیکھ رہی ہوں ماسٹر، حقیقت۔ شہزاد شاہ سنجیدگی سے جواب آتا، فکر مت کرو، تمہاری یہ حقیقت کل انجام کو پہنچنے والی ہے، اور ایک نئی حقیقت کا آغاز بھی حد قریب ہے عمل۔ اور ماسٹر کے جواب نے اسے سب سمجھا دیا تھا۔ تو وقت آ گیا، ہاں وقت آ گیا، اب جاؤ آج رات ایک اور میٹھا بناؤ۔ اسی کے ساتھ کال کٹ ہو گئی تھی، اور عمل ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے باہر کی چالیں بڑھی تھی۔ اسے آج شام ایک اور میٹھا بنانا تھا، شہزاد شاہ کا ایک خاص میٹھا۔ وہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھے مسلسل ایک نمبر ڈال کرتے، مگر جانے کیوں نمبر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے تو فرحاد غائب تھا۔ آخری بار ملنے والی اطلاع کے مطابق وہ بہت بری حالت میں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ شاید اس کی بہن اسے لے کر کے تھی، 2 گولیاں لگی تھی اسے، مگر کیسے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اور پھر اچانک 3 دن پہلے وہ ہسپتال سے غائب ہو گیا، اور کہاں گیا یہ بھی اب تک معلوم نہیں ہو سکا تھا، اور اوپر سے اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ فرحاد، فرحاد کہاں ہو تم، کہاں ہو؟ موبائل کو میز پر پلٹاتے ہوئے کہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، دی کم ان۔ کرسی پر سیدھے ہوتے ہوئے انہوں نے آنے والے کو اجازت دی تھی۔ ایک آدمی بلیک پینٹ کوٹ پہنے اندر داخل ہوا اور سیدھا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا خبر ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ میں آگے اکیلے ہیں، ان کی بہن بھی ان کے ساتھ نہیں ہے باس، مشینی انداز میں جواب آیا تھا۔ اس کا موبائل کیوں بند ہے؟ ٹوٹ دیا ہے شاید وہ ایک دم داڑتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا شاید کی کوئی گنجائش دی ہے میں نے تمہیں؟ 3 دن بعد تم یہ شاید لے کر میرے سامنے آئے ہو۔ وہ فوراً اس پر برسے تھے، جبکہ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ سوری باس، میں سب معلوم کرتا ہوں، کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شہزاد شاہ کی اس دار پر الٹے پاؤں باہر نکلا تھا، جبکہ لاؤنج کے ایک کونے میں کھڑی عمل کے ہونٹوں پر ایک معنی مسکراہٹ آئی تھی۔ ان کا حال تو ٹریلر دیکھنے سے پہلے خراب ہو گیا۔ آگے کیا ہوگا تمہارا؟ شہزاد شاہ معنی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے سڈی کی چالیں بڑھی تھی، جبکہ زویا جس کے کانوں میں اس کے الفاظ پہنچ چکے تھے بس کے پیچھے آئی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دوبارہ دستک نے شہزاد شاہ کو مزید غصہ دلا دیا تھا۔ کیا ہے؟ چلاتے وہ پلٹے تھے، مگر سامنے کھڑی عمل کو دیکھا انہیں خود کو قابو میں رکھنا تھا۔ تم آؤ بیٹھو۔ ہونٹوں پر زبردستی کی مسل سجاتے ہوئے انہوں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے کسٹرڈ بنایا ہے، سوچا آپ کے لیے لے آؤں۔ کسٹرڈ میز پر رکھا وہ ان کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی۔ اور آج یہ میٹھا تم نے کس خوشی میں بنایا ہے؟ کیونکہ آج بہت خوش میں ہر مجھے میرے ماں باپ کا قاتل جو مل گیا۔ اور عمل کے الفاظ پر شہزاد شاہ نے اسے دیکھا، کچھ تھا آج عمل کے انداز میں، کچھ نیا تھا۔ اچھا کیسے، کون ہے وہ؟ ماتھے پر پسینے لیے پوچھا تھا، جبکہ عمل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی۔ فرحاد نام ہے اس کا، اندھونا ہے، آپ کا بہت قابل اعتماد شخص ہے وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ فرحاد وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ اس وقت حیدر کی انتہا پر تھے۔ فرحاد کے بارے میں انہیں کیسے معلوم ہو؟ یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ یہ تو ہو چکا ہے شہزاد شاہ، تم نے ٹھیک کہا، فرحاد ایسا کیوں کرے گا؟ لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا کرے گا۔ وہ ایک قدم اور آگے ہوئی تھی، اب وہ اس کے بالکل مقابل تھی۔ وہ ایسا اپنے باس کے کہنے پر کرے گا، وہ ایسا تمہارے کہنے پر کرے گا شہزاد شاہ۔ تم نے میرے ماں باپ کو قتل کرنے کے لیے اسے ہائر کیا۔ وہ اس نے اپنی جاب مکمل کی، اور عمل کا ایک لفظ شہزاد شاہ پر بجلی بن کر گرا تھا۔ یہ کیا بکواس کرے تم؟ میں اپنے ہی بھائی کو قتل کروں گا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ ایک بار پھر داڑے تھے۔ آواز نیچے، شہزاد شاہ آواز نیچے رکھ کر بات کو، ورنہ سب سن لیں گے، سب جان لیں گے کس طرح تم نے میرے بابا اور ماما کو زندہ جلا ڈالا، کس طرح تم نے مجھے مارنے کی آخری حد تک کوشش کی۔ تمہیں کیا لگا میں کچھ نہیں جانتی؟ میں سب جانتی ہوں شہزاد شاہ، میرے بابا مرنے سے پہلے مجھے سب بتا گئے تھے۔ تم نے 1 مہینے تک ان پر نظر کے موقع ملتے ہی تم نے گھر میں آگ لگوا دی۔ تم تو سوچ رہے تھے کہ ہم تینوں مر جائیں گے، وہ کے ساتھ، مگر میں بچ گئی کیونکہ میں اس وقت گھر میں تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد بھی تمہیں چین نہیں ہے، تم نے مجھے مروانے کے لیے فرحاد کو دوبارہ آرڈر کیا۔ میں جہاں ملوں مجھے ختم کر دے، مگر وقت کا کھیل دیکھو شہزاد شاہ، میں تمہاری بیٹی سے ٹکرا گئی اور وہ بیچارہ میری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے شہزاد شاہ؟ نے ایک بار پھر سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں خوف و حیرت دونوں تھے۔ تمہاری بیٹی سے شادی کیوں کی میں نے؟ ہاں، صرف تم تک پہنچنے کے لیے۔ سوچو ذرا سوچو شہزاد شاہ، جب اسے سب معلوم ہوگا تو تمہارا کیا ہوگا؟ کون بچائے گا تم؟ اب تو میرے پاس ثبوت بھی ہے فرحاد، وہ میرے پاس ہے شہزاد شاہ، اور اب وقت آ گیا کہ تمہاری بیٹی کو تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے۔ کہتے ساتھ ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ تم اور شہزاد شاہ ایک بھوکے شیر کی طرح اس کی جانب بڑھا اور اس کا گلا دبا کر تیزی سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔
مار دوں گا میں تمہیں عمل اپنی لال سرخ آنکھوں سے اسے گھوٹتے ہوئے وہ ایک لفظ چبا چبا کر کہتے جبکہ عمل کے ہونٹوں سے مسکراہٹ اب بھی کم نہیں ہوتی۔ مار دو مجھے شہزادہ، کیونکہ اگر میں زندہ رہی تو خاموش نہیں رہوں گی، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے، لیکن سوچنے والی بات پتہ ہے کیا؟ میری گردن پر تمہارے ہاتھوں کے نشان میرے لیے ایک اور ثبوت کا کام کریں گے۔ اور عمل کے بعد جیسے شہزادہ کو کرنے لگا وہ فوراً سے دور ہوا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا تھا، ایسا کرنے سے وہ پکڑا جا سکتا تھا۔ اسے کچھ اور کہنا تھا، کچھ اور سوچنا تھا۔ بائی دا وے، اس نے دیکھا عمل میز پر کے ٹی وی ریموٹ کی جانب بڑی تھی۔ لگتا ہے تم نے اس وقت ہی بریکنگ نیوز نہیں دیکھی، کہتے ساتھ اس نے ٹی وی آن کیا تھا اور سامنے کے مرزا نے شہزادہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے یہاں اس گھر میں تقریباً 1 سال پہلے آگ لگی تھی اور پولیس کی رپورٹ کے مطابق گھر میں اس وقت کوئی فرد نہیں تھا، لیکن آج پولیس کو 2 انسانوں کی جلی ہوئی لاشیں جنہیں گھر کے لان میں دفن کیا گیا تھا ملی ہیں۔ پولیس کے جل جانے اور اتنے مہینے گزر جانے کی وجہ سے ان کی نشاندہی نہیں ہو سکی، مگر اب تک کی معلوم اطلاع کے مطابق یہ ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ ہم آپ کو پھر سے بتاتے چلے ناظرین، جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر کے لان سے پولیس کو نیوز اینکر آگے بھی کہہ رہا تھا۔ اسکرین پر گھر کا لان اور وہاں سے نکالی گئی باڈی دھندلی دکھائی جا رہی تھی۔ عمل کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر رواں تھے، جبکہ شہزادہ صاحب نے اپنی جگہ سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اسکرین سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس ایک رات میں تم نے میرے ماں باپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دی؟ شہزادہ عمل کی بھیگی آواز شہزادہ کو اس کے سکتے سے باہر لاتی نظر کرو اب عمل کی جانب موڑا تھا، جو اپنے آنسو صاف کر کے ایک بار پھر پوری بہادری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج میں تمہیں ایک رات دیتی ہوں، بس ایک رات، یہ ایک رات ہے تمہارے پاس شہزادہ صاحب، کل کا سورج تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا، بس یہ ایک رات۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے ایک آخری بات کہی تھی، جبکہ شہزادہ صاحب اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ زویا نے دیکھا عمل اسٹڈی سے باہر نکل کر اوپر اپنے کمرے کی جانب گئی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے مان گئی عمل، بہت بہادر ہو تم، کہہ کر وہ کچن کی جانب آئی تھی جہاں اس نے عمل کے لیے ایک کپ کافی تیار کرنا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ اب اگر اسٹڈی کی جانب آؤ تو وہی شخص دوبارہ اسٹڈی کے اندر آیا تھا اور میز کا سارا سامان زمین پر گرا دیکھ وہ تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ باعث اپنا سر جھکاتے ہوئے اس نے شہزادہ شاہ کو مخاطب کیا تھا، جو کھڑکی کی جانب رخ کیے کھڑا تھا۔